بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے البیرونی کی تحقیقی کارنامے جو اس نے علم ریاضی، علم ہیت اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں انجام دیے۔ البیرونی نے ریاضی، علم ہیت، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں کتاب الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہے، ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے میں البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو براہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لہذا البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ براہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے، جو اس نے محمود کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی۔ علم ہیت اور ریاضی میں البیرونی کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ریاضی، علم ہیت، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالہ جات لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دھانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے۔ البیرونی نے تاریخ، ریاضی اور فلکیات پر کوئی 100 سے زائد تناصیف چھوڑی ہیں، جن میں کچھ اہم یہ ہیں۔ کتاب اثار الباقیہ، یہ کتاب البیرونی نے جرجان کے حکمران شمس المعالی قابوس بن دشتم گیر کے نام پر تحریر کی۔ اس کا خاص موضوع علم نجوم اور ریاضی تھا، لیکن اس میں بہت سے دیگر دلچسپ علمی، تاریخی اور مذہبی و فلسفیانہ باتیں بھی لکھی ہیں اور جگہ جگہ تنقیدی انداز بھی اختیار کیا ہے۔ اس طرح کتاب اس دور کے اہم تاریخی، مذہبی اور علمی مسائل کی ایک تنقیدی تاریخ بن گئی ہے۔ کتاب الہند کا مواد حاصل کرنے کے لیے البیرونی نے سال ہا سال تک پنجاب میں مشہور ہندو مراکز کی سیاحت کی، سنسکرت جیسی مشکل زبان سیکھ کر قدیم سنسکرت ادب کا براہ راست خود مطالعہ کیا، پھر ہر قسم کی مذہبی، تہذیبی اور معاشرتی معلومات کو جو اہل ہند کے بارے میں اسے حاصل ہوئیں، اس کتاب میں قلم بند کر دیا۔ اس کتاب میں ہندو عقائد، رسم و رواج کا غیر جانبدارانہ اور تعصب سے پاک انداز میں جائزہ لیا گیا۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے عربی دان طبقہ تک ہندو مت کے عقائد اور دیگر معلومات اپنے اصل ماخذ کے حوالے سے پہنچی۔ قانون مسعودی یہ البیرونی کے سب سے ضخیم تصنیف ہے، جس کا نام اس نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی پر رکھا ہے۔ یہ 1030 میں شائع ہوئی اور ان تمام کتابوں پر سبقت لے گئی جو ریاضی، نجوم، فلکیات اور سائنسی علوم کے موضوعات پر اس وقت بھی لکھی جا چکی تھی۔ ناظرین، البیرونی کی جو دریافتیں ہیں اس میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے زمین کا محیط اور قطر کی پیمائش۔ قانون مسعودی کے مندرجات میں ایک قابل ذکر مسئلہ زمین کے محیط اور قطر کی پیمائش کا ہے۔ خلیفہ مامون رشید کے دور میں ایک ہیت دان نے زمین کا محیط نکالا تھا جو 25,009 میل نکلا تھا۔ ان کا ایک سادہ سا طریقہ تھا، ایک وسیع میدان میں کسی مقام پر قطبی ستارے کی بلندی کا زاویہ معلوم کر لو۔ فرض کر لیں یہ زاویہ 35 درجہ ہے، یعنی 35 ڈگری ہے۔ اب آپ شمال کی طرف چلنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ نئے زاویے کی پیمائش لیتے رہیں۔ جیسے ہی نیا زاویہ 1 ڈگری مکمل کر لے پھر رک جائیں، اور اس طرح آپ جو پہلا مقام تھا وہاں سے لے کے اور جو نیا زاویہ تھا، جو اب اگر مثال دیں تو ہم 36 ڈگری کہہ دیں، تو اس کا آپ درمیانی فاصلہ جو ہے اس کو معلوم کر لیں۔ لہٰذا یہ جو فاصلہ ہے یہ 1 ڈگری فاصلہ ہے۔ اب اس 1 ڈگری فاصلے کو اگر ہم 360 پہ 360 سے ضرب دے دیں تو زمین کا محیط نکل آئے گا۔ اور ناظرین، یہ تقریباً اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 70 میل یہ اس شخص کو چلنا پڑے گا جو اس فارمولے کے تحت زمین کا محیط نکالے گا۔ اب اس محیط کو 3.14 یعنی جیسے پائی کی جو قیمت ہے اس پر تقسیم کر دیں تو زمین کا قطر معلوم ہو جائے گا، اور قطر کو اگر 2 سے تقسیم کر دیں تو رداس یعنی ریڈیس معلوم ہو جائے گا۔
البیرونی کا طریقہ اس سے مختلف تھا۔ اس طریقے سے پہلے زمین کا رداس معلوم کیا جاتا، پھر 2 سے ضرب دے دیں تو زمین کا قطر معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کو 3.14 سے ضرب دے دیں تو اس کا محیط نکل آئے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ البیرونی نے جس پہاڑی کا انتخاب کیا تھا وہ پنڈ دادن خان کے قریب نندنا کے مقام پر واقع ہے۔ ناظرین، البیرونی نے اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ جو محیط نکالا تھا وہ 24,779 نکالا ہے، جبکہ موجودہ زمانے کی تحقیق کے مطابق یہ 24,858 میل ہے۔ اس لحاظ سے یہ پیمائش تقریباً 78 میل کمی کا فرق ہے، جبکہ معمونی دور میں یہ فرق 152 میل کی زیادتی تھی، اور موجودہ فرق سے 0.6% فرق تھا، جبکہ البیرونی کا موجودہ دور سے 0.3% فرق ہے، جو کہ تحقیق کی دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو دوسری دریافتیں تھیں ان کی خاصی ایک فہرست ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مایع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ وضع کیا اور متنبہ کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ ناظرین، اس طرح دیکھا جائے تو البیرونی نے بہت سی اور بھی چیزیں اس طرح دریافت کیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا محدود ہے اس وجہ سے ہم آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔